آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں، ایسی گہری لپسٹک، اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ، جا کے دیکھو۔ اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا، جہاں لڑکی وہی لڑکے، قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے، موبائل لے کے وہ ادھر بولا وہ ادھر جا رہا ہے، حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے۔ تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ حالت بنا رکھا، جلسوں میں بھی ہو رہا ہے، جلسوں میں بھی۔ کیا بول رہا تھا میں، بتائیے تو، کہاں تھا؟ وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی۔ اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی، تھوڑی دیر ہو جاتی تھی۔ جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے، اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی، کیا صلاح کی کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے ہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے۔ جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو، اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا۔ جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا آج کے بعد، نہیں کھاؤں گا۔ تو شہد کو اللہ نے حلال کیا، اور نبی نے کیا کہہ دیا؟ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ غور کرو، تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا؟ آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا، جاؤ شہد مجھ پہ حرام۔ فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر، جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا۔ لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے، یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے، داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے، سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی، ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی
تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں، وہاں درود پڑھتا ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا، وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا، یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا، اس کو پہنتا، اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا، نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا، اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے، نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی۔ اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، آئے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی، اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو، جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس، آئے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال۔ اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، آئے اللہ عقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک۔ دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال۔ اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے، اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال۔ نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کہے اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال۔ اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون۔ جہنم چیخ
चीख कर कहेगी تصویر बनाने वालों को, تصویر खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है लेकिन अपने पास रखने के लिए, तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज ज़िक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो ज़िक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके, ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीम, अब देखा मना करने के बावजूद भी वही चीज़ डाली गई है। मौलाना जर्जी, और वही चीज़ मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा, अपनी मशीन कैसे, उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज़ को दिखाया है। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे। लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामीपना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता यूपी में मैं कोई तकरीर, किसकी वजह से? आज सम्मन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैंड लगवा दिया, मुबारक हो तुम्हें। यूट्यूबर वालों मुबारक हो तुम्हें, कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे एक भी जलसे में एंट्री नहीं, या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए हैं। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइएगा। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहां रुसवा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं। मैं सबको हम हटवा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की, तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ नोटिस पढ़कर, उसको नहीं देखा। माँ होती है,
اس کا کلیجہ اندر سے روتا ہے جب سنتی ہے ٹی وی پر مولانا جرجیز کو دکھایا جا رہا ہے، روتی ہے، پتہ نہیں کیا کرے ہو۔ تو میں نہیں جانتے ہو کہ کتنا خراب دور چل رہا ہے، لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، بے قصور صحیح، لیکن بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے کہ ہم بے قصور ہیں، اور 10 سال کے بعد کورٹ کہے گی کہ جرجیز صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن وہ 10 سال کا حساب نہیں دے گی۔ کرو اپنا حرامی پنا دکھاؤ، جاؤ۔ آج تک میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، اب اللہ ہی تم سے نپٹے گا، نہ میں بد دعا دے رہا ہوں نہ دعا دے رہا ہوں تمہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اب اللہ ہی تمہاری خیر کرے اور اللہ ہی تم سے نپٹے گا۔ تم نے ہمیں رونے پر مجبور کر دیا، پریشان کر کے رکھ دیا، تم نے کہا بدبو آ رہی ہے، چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو پاور نہیں ہے، اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا۔ فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا، کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، کمبل ہٹائے، لحاف ہٹائے، رضائی کو دور کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، دل تو نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا، چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو، تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ تمہیں ناپسند ہے، لیکن تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام تمہاری مرضی پر، ہماری مرضی پر نہیں چلتا۔ اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اپنی جانیں کیوں دی ہیں؟ اس کو سوچئے، ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ خنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے۔ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد و جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں۔ ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ نہیں، اس میں ہے نہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل، پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں، یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن فرشتے کہیں گے نہیں،
جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں تھرڈ کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر فرسٹ کلاس کی زندگی سے کوئی تھرڈ کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی تھرڈ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم فرسٹ کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں، جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں، جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینے پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے، پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو، دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں، جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے، نیک عمل کر کے، فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں، پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آ گیا مولوی جس نے اس کی تقریر سنی کافر. ان دور سے نکلو. اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، لڑو لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں بانٹو. الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا. کیوں جانتے ہو؟ مقصد صرف جتیندر تیاگی نہیں ہے، مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا. یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی 2022 کے چناؤ میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر. یہ مقصد ہے. ورنہ عین چناؤ کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ وروध کرتا آیا ہو مسلمانوں کا، قرآن کا، اسلام کا، وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے. یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے. ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو، چناوی فائدہ پہنچاؤ. میرے بھائیوں، یہ ہوگا. دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی، اسلام پر کیچڑ اچھالا، دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی، آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا. جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو، جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا. دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہی حال سلمان رشدی کا ہوا، یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، یہی حال طارق فتح خان کا ہوا، اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا. جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے، اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی، اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا. یہ آپ کو معلوم ہے نا؟ راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ سب
آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں. جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی، اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، بار الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشان عبرت بن جائے، دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. یہ دعا کرو میرے بھائیوں، کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی. فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا، غرق کیا گیا. ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا. اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا. مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے. نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو. میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے. آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے. جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا. اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے.